امام المسلمین امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت پر لاہور میں جشن منایا گیا اور عالمی امن اتحاد کونسل کے زیر اہتمام سیرت حضرت علی علیہ السلام کانفرنس ہوئی۔ 13 رجب المرجب کی مناسبت سے عالمی امن اتحاد کونسل کے منتظم علامہ مشتاق حسین جعفری کی قیادت میں ناصر باغ سے الحمرا تک ریلی نکالی گئی، جس میں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کی نمائندہ شخصیات اور مذاہب عالم کے نمائندوں نے شرکت کی۔ خوبصورت بگیوں پر سوار علماء کرام، مفکرین اور مشائخ نے جشن ظہور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ آج کا دن 13 رجب المرجب ہے۔ تمام مسلمانوں کو دل کی احسا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس جلوس میں باقاعدہ شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، عیسائی، ہندو سب مکاتب کے نمائندے شریک ہیں۔ جس کی زندگی کا سورج کعبے کے دامن میں طلوع ہوتا ہے اور مسجد کے آنگن میں غروب ہوتا ہے۔ علی پیدا بھی خدا کے لیے ہوئے، علی شہید بھی خدا کے لیے ہوئے، اور علی نقطہ اتحاد امت ہے۔ ولادت کے جلوس میں اور ان کی ولادت کی خوشیاں جو ہے نا وہ منا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی منا رہے ہیں۔ پاکستان میں بسنے والی تمام جاتیاں جو ہے نا وہ میلاد کعبہ کے لیے منا رہی ہیں۔ امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کے جشن ولادت پر تمام مسالک اور مذاہب کی نمائندہ شخصیات نے کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ریلی کے اختتام پر الحمرا میں سیرت حضرت علی علیہ السلام کانفرنس ہوئی، جس کی نقابت علامہ مفتی سید عاشق حسین نے کی۔ تلاوت کلام اللہ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت حضرت علی علیہ السلام کے بعد علماء کرام نے سیرت حضرت علی علیہ السلام پر روشنی ڈالی۔ کانفرنس کے منتظم علامہ مشتاق حسین جعفری نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مسلمانوں کے لیے منبع رشد و ہدایت ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے، یہ واحد ان کو فضیلت حاصل ہے کہ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے، اس لیے خوب کہا قصیرہ میسر نشد سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب، جس کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر سننا عبادت ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں جو مولا کائنات کی بارگاہ میں تشریف فرما ہیں۔ نامور عالم دین اور اتحاد امت کے داعی علامہ مخدوم عاصم محمود نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم پیروکار تھے۔ آج امت کو ان کے طرز عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں آج کی اس کانفرنس سے مصطفیٰ کے ساتھ جانشین مصطفیٰ کا رشتہ جو جانشین مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہوا ہے وہ 1 منٹ میں بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان کے جانثار صحابہ اور ان کے ساتھیوں اور ان کے آل بیت کی حالت کیا ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میرا مصطفیٰ کے ساتھ رشتہ ایسے تھا جیسے اونٹنی کے بچے کا رشتہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ میرا قدم سے قدم میرا مصطفیٰ کے ساتھ رشتہ ایسے تھا جیسے اونٹنی کے بچے کا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے۔
وہ جس طریقے سے اس کے پیچھے چلتا ہے میں مصطفیٰ کے ساتھ اسی طرح اس کے پیچھے چلتا تھا۔ آپ حیات الحیوان جو جانوروں کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب ہے اسے پڑھیں۔ ہر جانور کا بچہ چلتے ہوئے اپنی ماں کو چند لمحوں کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ بکری کا بچہ ہے تو وہ دائیں بائیں منہ مارنے کے بعد پھر دوڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے یا آگے نکل جاتا ہے۔ چڑیا ہے، کبوتر ہے، بطخ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان سب کے بچے پیچھے جا سکتے ہیں، آگے نکل سکتے ہیں، دائیں جا سکتے ہیں، بائیں جا سکتے ہیں، لیکن اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بچے کو یہ خاصیت دی ہے کہ اس کا بچہ اپنی ماں کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ امام الانبیاء کے وصال کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ میرا مصطفیٰ کے ساتھ رشتہ ایسا تھا، ان کے ساتھ چلنا ایسا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میرا رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ اس طرح ہے جیسے اونٹنی کے بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دائیں اور بائیں نہیں جاتا۔ میرا بھی مصطفیٰ کے ساتھ رشتہ ایسا ہے، کوئی اور آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی اور دائیں بائیں جا سکتا ہے، کوئی مصطفیٰ سے آگے نکلنے کی کوشش کر سکتا ہے، کوئی پیچھے رہ سکتا ہے، لیکن علی مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر ساتھ چلتا ہے۔ آج تقاضا اس بات کا ہے کہ جو علی کے ماننے والے ہیں وہ ایک لائن میں اسی طرح چلیں جیسے علی نے فرمایا کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ ایسے چلتا ہوں۔ تو انشاءاللہ کوئی طاغوتی، کوئی سامراج کا گنڈا ہمارے اندر رخنہ نہیں ڈال سکے گا۔ میں آخری بات کرتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں کہ علی ایک جرت اور بہادری کا نام ہے، حسین ایک جرت اور بہادری کا نام ہے۔ کل مجھے گفتگو سننے کا موقع ملا ہے علامہ افتخار نقوی صاحب کا کہ اہل سنت کے 14 علماء ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سیاسی رہنما کہتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر کہتے ہیں کہ مولانا آپ ایک ایسا قانون لے کر آ رہے ہیں، ایک ایسا بل پاس کروانے جا رہے ہیں کہ یہاں فرقہ واریت کا خطرہ ہوگا۔ علماء اکٹھے ہیں تو پھر فرقہ واریت کیسے پھیل سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں یہ حسینی وہ ہیں، حیدری وہ ہیں جو کبھی درباروں میں نہیں جاتے، درباروں کو پاؤں کی نوکر پر رکھتے ہیں، وہ کسی سیاسی رہنما کا یا سیاسی لیڈر کا دم چھلا بننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ پوری جرت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مفتی سید عاشق حسین نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر تھے۔ میں عرض کرتا ہوں قدم سے قدم بھی تھے، جسم سے جسم بھی تھا، سائے سے سایہ بھی تھا، اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، یہاں قدم نہیں یہاں تو جسم بھی ملے ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب مواخات کی گئی، مدینہ منورہ میں بھائی بنایا گیا مسلمانوں کو مسلمانوں کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، قدم سے قدم ملا کر رہے، اور اس کی جتنی وضاحت مولانا سے مخدوم صاحب کر چکے، میرا خیال مزید سمجھانے کی گنجائش نہیں۔ جتنی زیر تربیت آپ رہے، تو آپ تشریف لائیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور کو فرماتے ہیں اے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب لوگوں کے بھائی بنا دیے اور میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے علی، میں نے سب کے بھائی بنائے، لیکن دنیا اور آخرت میں میرے بھائی تم ہو۔
علامہ محمد عمران مظاہری نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت علی علیہ السلام رشد و ہدایت کا سورج ہیں جو عالم انسانیت کے لیے تابانی فراہم کرتا ہے۔ علی کے حق میں بولنے کے لیے ہماری زبانیں قطعاً اس لائق نہیں۔ فارسی کے ایک شعر سے ابتدا کر رہا ہوں۔ کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، اے علی آپ کی فضیلت کی کتاب لکھنے کے لیے سمندروں کا پانی کافی نہیں۔ کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، اے علی آپ کی کتاب فضیلت لکھنے کے لیے سمندروں کا پانی کافی نہیں کہ ترکنم سر انگشت و صفحہ بشمارم۔ علی فضیلت کی کتاب لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، سمندروں کا پانی اتنا بھی نہیں کہ ان میں انگلیاں بھگو کے تیری فضیلت کی کتاب کے صفحے پلٹے جا سکیں۔ آج وہ دن ہے کہ جب کعبہ اپنے آپ کو کائنات کے ہر گھر کا سردار محسوس کر رہا ہے، اس لیے کہ سروں کے کعبہ کے جوف میں دلوں کا کعبہ اتر آیا ہے۔ ابھی ایک محترم بات کر رہے تھے کہ علی اس سورج کا نام ہے جو افق کعبہ سے طلوع ہوا ہے اور مسجد میں ڈوبا ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورج کبھی نہیں ڈوبا کرتا، وہ بندہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے جس سے سورج چہرہ موڑ لیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، میرے رسول نے کبھی نہیں کہا کہ علی تو میرا غلام ہے، لیکن علی ابن ابی طالب نے کہا ہے میں رسول کا غلام ہوں۔ یہ جملہ معمولی بندہ بشر نہیں بول رہا تھا، فصاحت کا کعبہ بول رہا تھا، بلاغت کا قبلہ بول رہا تھا، لفظوں کا سدرۃ المنتہا بول رہا تھا، حرفوں کا کعبہ قوسین علی بول رہا تھا۔ علی نے اپنے آپ کو محمد کا غلام کہہ کے لوگوں کو معیار رسالت سمجھایا ہے۔ علامہ سید حافظ کاظم رضا نقوی نے اپنے خطاب میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے اور کہا کہ وہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ تھے۔ علی کعبہ سے آئے، 13 رجب میں تشریف لائے، 16 کو رحل رسالت پہ شمس امامت ابھرا۔ ابھی جو باتیں انہوں نے سنائی میں نہیں سناتا، تلاوت کی، قرآن کی، انجیل، زبور سارے کا اعلان کیا، وہ لعاب دہن رسول کا نتیجہ تھا۔ کیسے ممکن ہے چند دنوں 3 دنوں کا بچہ ہاتھ پہ تلاوت قرآن کرے؟ میں حیران ہوں۔ یہ ہاتھ وہ ہیں جن پر پتھر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، درخت کلمہ پڑھتے ہوئے قدموں میں آتے ہیں، حیوان کو کلمہ رسالت، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آ رہے، حیوان، درخت، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہاتھوں پہ کنکر آئے، کلمہ پڑھا۔ جس ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑھے، اس ہاتھ پہ اگر علی قرآن پڑھے، تجھے حیرانگی ہے۔ ڈاکٹر صداقت علی فریدی نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ساری زندگی بندگی اور رسول خدا کی اطاعت میں گزری۔ آپ نے اپنے عمل سے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائی۔ جہاں تک مولا کائنات کی شخصیت کا معاملہ ہے، ہم ان کو کسی تشخص میں نہیں بیان کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ علی اللہ کی حجت ہے۔ حجت کیا ہوتی ہے؟ جب تک ظہور نہ کرے تو شریعت نہیں بنتی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی اللہ کی حرمت ہے۔ جب تک علی دل میں نہیں آئیں گے تب تک ایمان کی تکریم نہیں ملے گی۔ 2 باتیں میری ہوگی اور ایک بات آخری۔ آج ہمارے سٹیٹ کے جتنے زعماء ہیں، کئی مرتبہ
मिल बैठना हुआ, आना हुआ, जाना हुआ, इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं ये सारे लोग। इत्तेहाद उम्मत के लिए फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, दलील की ज़रूरत है। फ़िक्र आज़ाद साहब की मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, नकवी साहब से हो सकती है, और ज़ुलमा की हो सकती है। दलील जो है ये असल क़ुव्वत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त नबुव्वत की नज़र से देखा कि मेरी उम्मत टूट फूट का शिकार होगी, सतफ्तरिक उम्मती इरशाद फरमाया, तो असहाब रोए इस पर। जहाँ पनाहे आलम आपने पत्थर तराशे, हीरे बनाए, खूबसूरत तस्बीह बनाई, ये टूट जाएगी, कहाँ टूट जाएगी? आका फिर कैसे जुड़ेगी? तो हुजूर ने एक ठंडी सांस भरी, आसमान की तरफ देखकर फरमाया, आसमान के सितारे सिर्फ रोशनियों के मनाबे नहीं बल्कि मैकेनिज़्म है आसमान का। जब तक ये आसमान के साथ वाबस्ता रहेंगे, आसमान की हकीकतें कायम रहेंगी। फिर फरमाया, तुमने पूछा कि उम्मत जब टूट जाएगी तो कहाँ आकर मुत्तहिद होगी, इत्तेहाद उम्मत की नेमत कहाँ मिलेगी? आपने काबतुल्लाह का नज़म नहीं बताया कि वहाँ तवाफ़ का एक चक्कर है, एक सिमत है, एक जहत है, एक तसव्वुर है। आपने लिबास का तसव्वुर नहीं दिया। मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात की वादियों में यकजहती का तसव्वुर नहीं दिया, क्योंकि वहाँ से फिर भी कर सकते हैं। जब तक कि दिल मुतमईन न हो तो ख्याल की हम आहाँगी किसी काम की नहीं है। आका उम्मत के इत्तिहाद के लिए नुक्ता इर्तिकाज़ क्या है? ये हदीस सही है और हदीस की 44 किताबों के अंदर ये मौजूद है। फरमाया, जब उम्मत को कोई रास्ता ना मिले मुत्तहिद होने का, कोई फ़िक्र और कोई प्लेटफार्म इन्हें जमा ना कर पाए, तो अली के पास आ जाए, अल्लाह उम्मत बना देगा। अहले बैत जो हैं ये नबुव्वत की निशानदेही है, मज़हब की नहीं है। मज़हब से इख्तलाफ हो सकता है, नबुव्वत से इख्तलाफ नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया कि वह अमा व अहलो बैती अमानुल लि अहलिल अर्द मिनल इख्तिलाफ, मेरी उम्मत की वहदत की अलामत अहले बैत नबुव्वत है। आका उसकी सूरत क्या है? फरमाया, जानते नहीं, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। मौलाना मोहम्मद इजाज रिजवी ने सीरत हज़रत अली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इत्तेहाद उम्मत का मजहर करार दिया। इस दौर के अंदर जिक्र हैदर को रोकने के बड़े बहाने किए जा रहे हैं। अली का जिक्र ना हो, हैदर का नाम लेना बड़े मुश्किल से नाम लेने की कोशिश करते हैं। मैं आज इस स्टेज पे कहना चाहता हूं, अली एक फर्द का नाम नहीं, अली एक शख्सियत का नाम नहीं, अली इल्म मार्फत का नाम है, अली फलसफे का नाम है, अली मंतक का नाम है और अली इबादत का नाम है। याद रखो, हैदर करार से वही मोहब्बत करेगा जिसके सीने में हैदर की मोहब्बत होगी। रुवत हलाल कमेटी के चेयरमैन और नामवर आलिम दीन अल्लामा सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने अपने खिताब में उम्मत पर जोर दिया कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद के लिए सीरत हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मशाल राह बनाएं। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अली तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम। आज किस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं जिनके घर से हमें वहदत मिलती है, जिनके घर से हमें इत्तेहाद मिलता है, जिनके घर से हमें रवादारी मिलती है। आज हम किन चक्रों में बट गए हैं, आज हम क्या कर रहे हैं? आपने देखा है
جس کام کو ان اسٹیجوں نے ختم کیا تھا وہ آج پھر پیدا ہو رہے ہیں اور تشددانہ ذہن بنائے جا رہے ہیں. ہم نے اس کے خلاف علم جہاد اٹھایا تھا اور جن کا ذکر مفتی عاشق حسین کر رہے تھے، جن سے پیار ہمارے علامہ مشتاق صاحب بیٹھے ہیں، علامہ افتخار صاحب تو ہمارے بڑے ہیں، میں نے ان کو گھر میں دیکھا ہے اپنے والد کے ساتھ، اور ہمیشہ اتحاد کے لیے ان کا عظیم کردار رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تشدد سے پاک معاشرے کی بات کریں. کبھی کسی کو جلایا جا رہا ہے، کبھی کسی پر پتھر مار کر اس کو مارا جا رہا ہے. یہ اسٹیٹ ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نبی، آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ لوگوں تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے کہ درختوں کو بھی نہ کاٹو، کیڑوں مکوڑوں کو بھی نہ جلاؤ، تو یہ انسانوں کو کون جلا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ درندے ہیں اور ان کے ایجنڈے باہر کی دنیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہم سب نے مل کر ان ایجنڈوں کو مسترد کرنا ہے. ہم سب نے مل کر ان کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک بہادر مسلح افواج اور سیکورٹی ادارے جو ہمارے ہیں ان کے ہاتھ میں، اور ان کو طاقت کس نے دی ہے؟ میرے اللہ نے. میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، آئیں ہم سب مل کر اپنے اس وطن کو مضبوط بنائیں، اور مضبوط اسی طرح بنے گا جیسے آج ہم بیٹھے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مل کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. انٹرفیتھ ہو انٹرافیتھ ہو، مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ اس کام کو ہمارے والد نے شروع کیا تھا اور آج یہ تناول درخت بن چکا ہے. سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور نامور عالم دین علامہ سید افتخار حسین نقوی نے اپنے خطاب میں حضرت علی علیہ السلام کی دانائی، فراست، علم اور حکمت کو مشعل راہ بنانے کی اپیل کی اور کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے اعزازات کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ کائنات میں صرف انہیں ہی حاصل ہیں. علی کی شان کے لیے یہی ایک جملہ بھی کافی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. جس کا ذکر عبادت ہو تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کس شان کے مالک ہیں. علی مولا کے اوصاف بیان کرنا کسی بشر کے بس میں نہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ علی رب تعالیٰ کی معرفت یا مجھے ہے یا آپ کو، اور میری معرفت میں کس شان کا مالک ہوں، یا میرا رب رحمان جانتا ہے یا اے علی تو اللہ کا ترجمان، اللہ کی وحی کا ترجمان جانتا ہے. اور اے علی تیری شان کیا ہے؟ تو تیری شان یا تیرے خالق کو پتا ہے یا میں جو خالق کا رسول اور اس کائنات میں اللہ کا نمائندہ ہوں یا میں جانتا ہوں کہ تیری شان کیا ہے. علی کی کوئی ایک وصف دے لیں، اس وصف میں علی بے مثال ہے. آپ کا مولود کعبہ ہونا اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. آپ کا دعوت ذوالعشیرہ میں خاندان بنی ہاشم کی موجودگی میں جب کھانے کا انتظام کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
अल्लाह का पैगाम सुनाया तो किसी ने इस पैगाम पर लब्बैक नहीं कहा, बस अली ने लब्बैक कहा। और रसूल पाक ने फरमाया कि अली तू ही मेरा वीर है, तू ही मेरा वजीर है, तू ही मेरा मुशीर है, तू ही मेरा वजीर है, तू ही मेरा खलीफा है। और अगर शब हिजरत देखें तो अली ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिस्तर पर सोने से पहले बस एक सवाल किया था कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? तो अल्लाह के रसूल ने जवाब में कहा, मेरे रब जलील ने मुझे यही खबर दी है कि आप के यहाँ सोने से मैं हिफाजत में रहूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तो अली मौला ने उस पर फौरन सजदा शुक्र बजा लाया कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा का फतिया करार दिया है। अली का जंग बदर में किरदार, अली का जंग ओहद में किरदार, अली का जंग खंदक में किरदार, अली का जंग खैबर में किरदार, तकरीबन 85 गज़वात और जंगों में आपने शिरकत की। और अली के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज से अली का तारुफ करवाया। कभी फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा मन अरादा अल इल्म फलयअत मिन बाबिहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इस इल्म का दरवाज़ा है, जिसको ये इल्म चाहिए तो अली के दर से मेरे पास आए। अली फरमाया मैं दारुल हिकमत हूँ, मैं हिकमत का घर हूँ, और अली उसका दरवाज़ा है, जो आना चाहता है तो इस दर से आए। कभी कहा अली हक के साथ है और हक अली के साथ है, और दुआ की है अल्लाह हक उधर जाए जिधर अली जाए। अली घर में बैठ जाए तो हक घर में है, अली मैदान जंग में हो तो हक मैदान जंग में है, अली मिंबर पर हो तो हक मिंबर पर है। यदि अली की एक सिफत ले ले उनका मुकाबिल कोई नहीं है। और फिर फरमा दिया कि अली मेरा भाई है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। असल बात यह है कि हम अली मौला की विलादत की मुनासबत से खुशी मना रहे हैं। आइए हमें ये भी सोचना चाहिए अली ने हमारे लिए पैगाम क्या दिया है, अली हमारे लिए क्या छोड़ कर गए हैं, अली हमारे लिए अपना किरदार छोड़ कर गए हैं। अली की इबादतों को भी याद करो, अली की नमाजों को भी याद करो, अली के रोज़ों को भी याद करो, अली का अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर मुनाजात को भी याद करो। अगर अली वाला हो और नमाज से ताल्लुक न हो तो वो झूठा है, वो अली वाला नहीं है। अली उम्मत के हमदर्द थे। कॉन्फ्रेंस से पीर सैयद हबीब इरफानी, अल्लामा कासम अली कासमी और डॉक्टर फरीद पराचा समेत मुतअद्दिद उलमाए कराम, मशाइख उज़्ज़ाम और दानश्वरों ने खिताब किया।